چھوڑنا بھی سیکھو۔ قیس ابن سعد ابن عبادہ بہت ہی ذہین بھی تھے اور بہت ان کا دل وسیع تھا۔ ذہانت کا اندازہ علماء ایک واقعہ لکھتے ہیں، یہ پیغمبر کے صحابی بھی ہیں، مولا کے صحابی بھی ہیں، بلکہ آج ہی میں ایک اہل سنت کی ایک سیرت پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہے کہ قیس ابن سعد نے معاویہ کا جس طرح مقابلہ کیا دیکھنے کے قابل ہے، اس کی سیاست کو کاؤنٹر کیا اس نے قیس ابن سعد۔ بہت دلچسپ واقعات ہیں، لیکن مولا کی رات یوں نہیں ہے آج، اس لیے میں رسول خدا تک اپنے آپ کو محدود رکھتا ہوں۔ آئیے ایک بوڑھی عورت کہا ہے قیس میرے گھر میں چوہے بہت کم رہ گئے۔ قیس سمجھ گئے، غلام سے کہا جا کے اس کا گھر راشن سے اور اناج سے بھر دو۔ شریف عورت اپنی غربت بیان نہیں کر سکتی، خجالت و شرمندگی اور امبیرسمنٹ فیل کر رہی، مگر چوہے کم سے پیغام یہ کہ میرے گھر میں کھانے کی پینے کی چیزیں ہی نہیں، جاؤ گھر جا کے اس کا بھر دو۔ اور یہ ذہانت معاویہ کے سامنے اتنی کھل کے آئی، یہ کبھی مجھ سے الگ سے ان کے حالات سنیے گا۔ تو اب یہاں مسئلہ یہ کہ قیس ابن سعد بیٹے ہیں کس کے؟ سعد ابن عبادہ کے۔ میں کم سے کم نام رکھنا چاہ رہا ہوں جنہوں نے حضرت ابوبکر کی آخری دم تک تو بیعت کر کے دی نہیں۔ سعد ابن عبادہ کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنی جائیداد اپنی زندگی ہی میں تقسیم کر دی، اور ایک مسئلہ بھول گئے۔ بھول کیا گئے؟ معلوم نہیں تھا ان کو، یہ ہمارے یہاں غلطی ہوتی ہے، یہیں پہ آ رہا تھا میں۔ بھول کیا گئے؟ اب وہ ایگزیکٹ فیگر کتابوں میں نہیں، تو آپ کو سمجھانے کے لیے مثلا ان کی 40 ملین نہیں 4 ملین مثلا ان کی میراث تھی، سب ملا کے پراپرٹی وغیرہ، شاید اس سے بھی زیادہ، شاید 4 ملین۔ 4 بیٹے تھے، ہر ایک کو 10-10 ملین دے دیا، بالکل کامن سینس کی بات ہے نا۔ 4 بیٹے ہیں، ہر ایک کو برابر ملے گا 10-10 ملین۔ لیکن جس وقت ان کا انتقال ہوا یہ تقسیم کر رہے تھے اپنی زندگی، اس وقت ان کی ایک بیوی پریگننٹ تھی، اور بالکل ارلی پریگننسی تھی کہ عورت کو بھی نہیں پتا چلتا میں پریگننٹ ہوں۔ اب آج کل کی طرح سے جدید میڈیکل سائنس تو نہیں تھی اس زمانے میں۔ 9 مہینے کے بعد یا 8.5 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ اسلام کا ایک مسئلہ ہے، یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو تو اگر اس کی کوئی وائف اس وقت پریگننٹ ہے، اس بچے کا حصہ نکال کے رکھنا ہے، تقسیم نہیں کر سکتے۔ مجھے تو آج تک کوئی فیملی ایسی نہیں ملی، بلکہ یہ مسئلہ بھی لوگوں کو بتانا ذرا مشکل ہوتا ہے کہ بھئی جا کے دیکھیے آپ کی اماں جان پریگننٹ ہے کہ نہیں ہے، ذرا ان کا ٹیسٹ کرائیے۔ اماں جان کا لفظ ذرا مشکل ہو جاتا ہے نا، میں کہتا بھی اس طرح سے نہیں ہوں، لیکن شرعی مسئلہ یہ کہ اگر وہ پریگننٹ ہے، اچھا پتہ ہی نہ چلے پریگننٹ ہے، تو یہ ہوگا جو اس واقعے میں ہوا۔ یہ آج بھی مسئلہ شرعی، قیس کا واقعہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت پریگننٹ ہو اس بچے کا حصہ رکھنا۔ اچھا یہ تو آج ہے الٹرا ساؤنڈ، پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی، وہ بھی ایک اسٹیج پہ جا کے، بالکل شروع میں تو یہ بھی پتہ نہ چلے کیا حصہ رکھے، کہا 2 لڑکوں کا حصہ رکھنا، پتہ نہیں کہ لڑکا ہے کہ لڑکی، تو لڑکا رکھو کہ ہائر سائڈ پہ جا کے، اور پتہ نہیں ایک ہے کہ ایک سے زیادہ ہے، ٹوئن تو ہوتے ہیں نا، تو 2 کا حصہ رکھو، ہائر سائڈ پہ جا کے میراث میں سے نکال کے حصہ رکھو۔ اگر ایسا نہیں وہ لڑکی پیدا ہو تو جو بچ جائے گا وہ وارث لے جائے اپنے حساب سے۔ بہت اہم مسئلہ۔ اور اگر 2 سے زیادہ ہو گئے تو جو وارث لے جا چکے سب کو واپس کرنا ہوگا، ان کے لیے حرام ہے اس کو رکھنا یا استعمال کرنا۔ خرچ ہو گیا تو اپنی جیب سے دیں۔ یہ واجبات کے مسئلے ہیں، اور وہ واجبات ہے کہ قرآن نے کہا تمہارے گھر میں اس کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں۔ تو اب قیس کے والد کے ذہن میں بھی نہیں تھا، کیونکہ پریگننسی بالکل ظاہر نہیں تھی۔ انہوں نے کہا 10 ملین 4 بیٹے لے کے چلے جائیں۔ پھر ہو گیا بچہ پیدا، یعنی ان کا 5واں بھائی، جائیداد تو تقسیم ہو چکی۔ چونکہ مسئلہ تو شیعہ سنی میں ایک ہے، حضرت ابوبکر کی حکومت تھی۔ انہوں نے کہا کہ قیس اب یہ تو تم بڑے ہو اپنے بھائیوں، سارے بھائیوں سے 2-2 لاکھ واپس لو، کیونکہ اب بجائے 1 ملین کے ہر ایک کو 8 لاکھ ملے گا، سب واپس لو اور اس کو دو۔ یہ تو مسئلہ سب کا مانا ہوا۔ قیس یا سعد ابن عبادہ کے ایک بچہ پیدا ہوا، اس کو میراث دلوانے کی اتنی فکر ہے حکمران کو، اور رسول کی بیٹی حق مانگتی رہی دربار میں جا کر، اور اتنی بھی توجہ نہ دی گئی۔ یہ تاریخ کی ٹریجڈیز ہے۔
قیس ابن سعد نے کہا میرا دل نہیں مانتا، چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے، میرا دل نہیں مانتا کہ بھائیوں کو حصہ مل گیا اور وہ اس میں سے کچھ خرچ کر چکے ہوں گے، کچھ نے شادیاں کر لی ہیں، میں اپنا پورا کا پورا حصہ اپنے اس بھائی کو دے دیتا ہوں اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ 1 ملین سے بڑی رقم تھی، کوئی معمولی کوئی 2 4 5 10 ڈالر کی بات نہیں تھی۔ تو قیس ابن سعد نے وہی پیغمبر اور امام کی ٹریننگ کو ہمارے سامنے پیش کیا، حق چھوڑنا بھی سیکھو۔ اچھا میں یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نان و نفقے کا مسئلہ اتنا مشکل ہے کہ 90% ہمارے یہاں مرنے والے کی گردن پہ یہ قرضہ باقی ہوتا، نہ عورتوں کو ان کا حق پتا۔ اب میں ڈرتا ہوں کہ اگر حق بتاؤں تو ہر گھر میں جھگڑا پیدا نہ ہو جائے۔ مولانا صادق حسن تو ویسے ہی بدنام ہے ایک مرتبہ، اور یہ چیز البتہ میرے حساب سے یہ میری نیکیوں کے نامہ اعمال میں جائے گا اگر اللہ قبول کرے، لیکن معاشرہ تو یہی کہے گا نا، کوئی میراث کسی کو نہیں مل سکتی جب تک کہ پہلے بیوی کا قرضہ ادا نہ ہو۔ ہمارے یہاں قرضہ مانا جاتا ہے مہر۔ کئی میتوں پہ دیکھا ہے کہ بھائی بیوہ سے کہتے ہیں کہ مرنے والے کو اپنا مہر معاف کر دو، بوجھ ہوتا ہے اس کے اوپر۔ یہ چھوٹا بوجھ ہے، اس سے بڑا ماؤنٹ ایوریسٹ اس کے سینے پہ رکھا ہوا ہے۔ قصائی کے 25 روپے نہ دیے تو مرجع علی قدر آغا افشار کی نرجس خاتون کی زیارت عاشورہ کا عمل بتانے والے ان کی قبر میں عذاب انتظار کر رہا۔ قصائی کے 25 روپے عمل کرنا چھوڑیں۔ آپ خود بتائیے، جو لوگ سن رہے ہیں میری مجلس، کوئی ایک فیملی آپ کو آج تک ملی جس نے مرنے کے بعد یہ کیلکولیشن کی کہ نانو نفقے میں، اچھا یہاں پر مرنے والا بے قصور بھی ہوگا اگر بیچارہ غریب ہے، اس کی حیثیت نہیں، اگر وہ محنت کر رہا ہے پھر بھی اتنا نہیں کما پا رہا تو ٹھیک ہے، گناہگار نہیں۔ جیسے اگر ہم نے کسی سے قرضہ لیا اور واپس کرنے کی حیثیت نہیں، ہم مر گئے تو ہم گناہگار نہیں تھے، لیکن جیسے ہی مر گئے ویسے ہی جو کچھ ہم چھوڑ کے گئے وہ جا کے دینا پڑے گا قرضے میں، ورنہ وارث سارے گناہگار۔ حیثیت نہیں ہے تو زندگی میں گناہگار نہیں تھے، مرتے ہی گناہ شروع ہوگا۔ تو وہ مرنے والا شوہر گناہگار نہیں ہے، لیکن اگر نان و نفقہ نہ دیا، جو قرضہ اس کے اوپر چلا آ رہا ہے، تو فوراً سارے وارث گناہگار۔ گناہگار کیا؟ ان کے گھر میں جو باپ کی طرف سے چیزیں آئیں وہ سب حرام ہیں، حرام ہیں۔ ہاں بیویاں خود چھوڑ دیں، اور یہ ہونا چاہیے۔